اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نظر بد اور اس کا علاج۔ اس کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ہی ایک عزیز جو ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا چیٹ کر رہا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہماری بیگم نے جو ہے وہ چیک کیا ہے اور بڑی شدید نظر جو ہے وہ نکلی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی چیک کیسے کیا ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ جی سفید کپڑا لیں اور اس کو 7 چکر سر کے اوپر دیں اور ساتھ میں بولتے رہیں کہ بھئی اگر کسی کا کچھ کرایا ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کو چولہے میں ڈال دیں، تو اگر آگ زیادہ بھڑکے یا بہت زیادہ تلخ قسم کی اور تیز قسم کی اس کی جو ہے وہ بو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت شدید جو ہے وہ نظر لگی ہوئی ہے اور وہ نظر اس سے جو ہے وہ اتر بھی جائے گی۔ اس قسم کی بہت سی ہمارے ہاں جو ہیں وہ باتیں مشہور ہیں۔ کوئی لال مرچوں کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی کپڑے کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی کالے ٹیکے لگا رہا ہے، کوئی کالا کپڑا لگا رہا ہے۔ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہمارے آپ کو پتہ چل رہی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان سب باتوں کی وجہ سے ایک تو ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ بھائی یہ بالکل بیکار کی بات ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، سب جو ہے وہ نفسیاتی ہے، اٹس آل سائیکولوجیکل۔ دوسری طرف ایک اور گروہ جو ہے وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ ایک اور صاحب نے کچھ وقت پہلے مجھ سے بات کی تو کہنے لگے کہ جی نظر ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی جو ہے وہ سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ بھائی یہ آپ کس بنا پر اور کس بنیاد پر یہ بات کریں تو کہنے لگے جی حدیث ہے اس پہ۔ جب انہوں نے کہا حدیث ہے اس پہ تو میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ میں نے تو جو دیکھی ہے اس میں تو ایسا کوئی بات نہیں ہے ایسی، اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ تقدیر سے آگے نکل جاتی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی تو وہ نظر ہوتی، یہ نہیں کہا کہ ہو جاتی۔ یعنی اس سے مطلب بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے کہ اتنی سخت چیز ہے یہ، لیکن اس کا مطلب جو لے لیا گیا وہ یہ لے لیا گیا کہ جی یہ تو تقدیر سے آگے نکل جاتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو ایسی بھی یہ، تو میں نے پھر بھی تسلی کی، دوبارہ سے دیکھا ہے میں نے، اور اس میں مجھے یہی الفاظ ملے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی یا بڑھتی، اگر کی اصطلاح ہے تو وہ نظر ہوتی۔ اس پہ مزید تھوڑا سا جب غور کیا تو مجھے بخاری میں 5 احادیث مبارکہ اس موضوع پہ ملی، مسلم میں 8 ملی، ابو داؤد میں مجھے 6 ایسی اسی موضوع پہ ملی احادیث مبارکہ، نسائی میں مجھے 1 ملی، ترمذی میں مجھے 4 ملی، ابن ماجہ میں مجھے 10 احادیث اس موضوع پہ مل گئیں، اور موطا امام مالک میں مجھے 4 احادیث اس موضوع پہ مل گئیں، اور ان میں اکثریت جو ہے بالکل صحیح احادیث مبارکہ ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اگر 1 یا 2 حدیث مبارکہ غیر صحیح بھی ہوں تو اگر زیادہ تعداد میں صحیح آپ کو یا ایک بھی کوئی صحیح مل گئی ہے، اس صحیح سے اس ضعیف کو یا غیر صحیح کو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تائید حاصل ہو گئی ہے، ایک سپورٹ مل گئی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ویسے تو قابل قبول ہے اور قابل استعمال ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ جب صحیح موجود ہے تو ہم صحیح کو استعمال کر لیں، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اگر لیں بھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک تو بات ہے کہ نظر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس پہ تو بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں کہ العین حق، اور یہ آپ کو ابن ماجہ میں کتاب الطب میں بھی الفاظ مل جائیں گے، اور بھی کئی جگہوں پہ مل جائیں گے آپ کو۔ تو ہوتی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ جو فرمان کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی، آگے بڑھ سکتی، آگے بڑھتی تو وہ نظر بڑھتی، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی ہوتا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
اور اس میں اور بھی بے تحاشا ہمیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث جو ہے اس کے اندر ایک صحابی جو ہیں وہ بیمار ہو گئے, ان کو بخار ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی جو ہیں ان سے وہ بہت انتہائی, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خوبصورت انسان تھے ماشاءاللہ. سو وہ ان کے ایک اور صحابی نے جو ان کے دوست تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کی تعریف کی اور اس کے بعد سے وہ بیمار ہو گئے. اب آپ سوچئے کہ صحابی نے تعریف کی اور صحابی بیمار ہو گئے تو اس کا مطلب ہے نظر کتنی سخت چیز ہوتی ہوگی, اس سے صرف اندازہ ہی آپ ہم لگا سکتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ بھئی تم نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا. ایک اور جگہ الفاظ جو ملے وہ ملے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی اپنے عزیز کی دوست کی تعریف کریں اور اس میں ماشاء اللہ نہ کہیں یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ نہ کہیں یا بارک اللہ نہ کہیں یا اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کریں تو اس بات کا کافی امکان ہے کہ بالکل ایک وہ جسے کہتے ہیں نا محبت اور اخلاص والی نظر جو ہے اس سے بھی نظر لگ سکتی ہے. نظر بد ہم کہتے ضرور ہیں لیکن ذہن میں رکھیں کہ نظر بد ہم کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو العین یہی لفظ استعمال میں نے دیکھا حدیث مبارکہ کے اندر. تو یہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی مخالف کی دشمنی کی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اپنے کی محبت میں بھی غلطی سے ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعریف کریں اور آپ کو بہت خوبصورت لگے اور آپ ماشاء اللہ نہ کہیں یا اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو اس سے بھی یہ جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر حدیث مبارکہ میں جو ہمیں مسنون علاج ملتے ہیں آپ ذہن میں رکھیں تو اس میں الرقیہ مطلب اب ایک اور بڑے افسوس کا مقام ہے. میں نے کئی جو تراجم ہیں احادیث مبارکہ کے اس میں نے دیکھا تو ترجمے میں منتر لکھا ہوا. استغفر اللہ, منتر مناسب نہیں ہے یہ لفظ استعمال کرنا. دم بھی کہہ سکتے تھے, خالی منتر کہنے کی منتر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منتر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے عام طور پہ جادو وغیرہ کے حوالے سے اور شیاطین اور سفلی جو عملیات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ عام طور پہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. تو مناسب نہیں ہے کہ ہم لفظ منتر جو ہے جنتر یا منتر اس قسم کا کوئی لفظ استعمال کریں. تو دم کی ہم بات کر رہے ہیں تو دم جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات کے لیے ہمیں دعائیں کون سی ہونی چاہیے, صورتیں کون سی ہونی چاہیے, آیات کون سی ہونی چاہیے, یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مسنون اذکار کا ایک کتابچہ بھی بنایا تھا جو سب دوستوں سے ہم نے جو ہے وہ شیئر کیا تھا. اس کا جو اس میں 3 جو ہے وہ ہم نے حصے اس کے رکھے تھے. پہلا حصہ جو تھا وہ تھا کہ ایک تو حصہ تھا کہ نماز کے بعد کی کون سی دعائیں اور بہت سے کون سے کلمات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, اور دوسرا تھا کہ صبح اور شام کے کون کون سے اذکار ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ثابت ہیں, اور تیسرا ایک ہم نے آخری صفحہ رکھا تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا علاج کی غرض سے. آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہر قسم کا علاج ہے. ہم نے ایک اور عجیب و غریب معاملہ پکڑ لیا کہ ہم نے وہ آپ سب لوگ زیادہ تر لوگ آپ میں سے کوئی کمپیوٹرز کا ہے کوئی انجینئرنگ کا ہے تو آپ میری بات بڑی اچھی طرح سمجھیں گے. وہ ہمارے یہاں ایک if else if لیڈر ہوتی ہے یا وہ ایک سوئچ کیس ہوتا ہے. سو یہ if else if لیڈر نہیں ہوتی, یہ دین کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ان معاملات کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بالکل کمال قسم کی جو ہیں وہ دعائیں دے رکھی ہیں, اور اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ہو تو یہ کرو, یہ ہو تو یہ کرو, یہ ہو تو یہ کرو, ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو پکڑا جائے وہ وہی دعائیں ہیں اور وہی اذکار ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپ نے خود پڑھے بھی ہیں اور تلقین بھی کی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ کریں. تو اس کا جو آخری صفحہ ہے وہ کتنا مشکل بھی نہیں ہے. اس میں صبح اور شام, ایک دفعہ صبح کہا گیا کہ پڑھ لو تو شام تک جو ہے وہ حفاظت ہے, ایک دفعہ شام کو رات کو پڑھ لو تو صبح تک حفاظت ہے. سب سے پہلے اس میں آیت الکرسی ہے, اس کے بعد پھر سورہ الاخلاص ہے, پھر سورہ الفلق ہے, پھر سورہ الناس ہے ایک دفعہ, اس کے بعد 10 دفعہ
آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 دفعہ پڑھیں. پھر آپ 3 دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھ لیں. پھر 3 دفعہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو اتنا صحیح بس چھوٹا سا پڑھنا ہے. صبح 1 دفعہ پڑھ لیجئے، رات کو 1 دفعہ پڑھ لیجئے، اگر مناسب سمجھیں تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، بیچ میں بھی کبھی پڑھ لیجئے، اسی کا دم بھی کر لیجئے. آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اسی کا دم کر دیجئے. کمال قسم کی جو ہے وہ کلمات ہیں. اس میں آپ کو پتہ صورتیں بھی آ گئی، اس میں دعا بھی آ گئی، اور اس سے ہر قسم کا شیطانی حملہ ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو. ایک اور چیز یہاں پہ جو میں عرض کروں، ہم ایک اور عجیب و غریب بات، کچھ عرصے پہلے ایک صاحب کا مجھے فون آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ جی آپ فلاں فلاں ہیں. میں نے کہا جی میں بالکل عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ جی مجھے فلاں شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کا نمبر دیا، بڑے اچھے ہمارے عزیز عالم دین ہیں، امام مسجد ہیں، اور ان کا نام لیا انہوں نے. تو میں نے کہا اچھا جناب انہوں نے دیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی بتائیے. تو کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے، میں نے چیک کرنا ہے کہ مجھ پہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں نے کہا بھائی میں تو ایسے کام نہیں کرتا. کہتے میں نے شاہ صاحب سے کہا تھا، وہ بھی کہتے ہیں میں ایسے کام نہیں کرتا. آپ کو فون کیا، آپ بھی کہتے ہیں ایسے کام نہیں کرتا. تو میں نے ان سے ایک بات کی، اور میں آپ لوگوں سے دوستوں سے بھی پہلے کہتا رہا ہوں کہ زیادہ مناسب کیا ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ فرض کریں میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ سے کہا جناب ولی مجھے یہ مسئلہ ہے، آپ چیک کیجئے کہ یہ بات ہے یا نہیں. اب فرض کر لیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بات ہے. اب جب آپ کہتے ہیں یہ بات ہے تو میں کہوں گا اچھا جی اس کے علاج کے لیے کچھ بتائیے. فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں صورت پڑھیے، فلاں جو ہے وہ آیت پڑھیے، نفلیں پڑھیے، یا یہ ہے کہ فلاں فلاں جو ہے دعا جو ہے اس کو اپنے معمول میں لے آئیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا فرض کریں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اگر یہی چیزیں پھر بھی میں پڑھ لوں گا تو اس میں کیا حرج کیا ہے مجھے بتائیے. اگر مجھے مسئلہ ہے تو میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر مجھے مسئلہ نہیں ہے تو باعث برکت ہے، میرے گھر میں برکت ہوگی، اور کیا چاہیے انسان کو. لیکن ہم نے یہ ایک عجیب ہمارا جو ہے وہ ہم نے چلن شروع کر دیا ہے کہ نہیں جی بتائیے کہ ہوا یہ نہیں ہوا. اول تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنے بھی طریقے ہیں یہ جاننے کے کہ جناب ولی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میں عرض کر دوں کہ ان میں سے کوئی بھی مستند نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کوئی بھی طریقہ مستند نہیں ہے ان میں سے. وہ تجربے کی بنیاد پہ مختلف بزرگوں نے ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر یہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے کہ جی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کا دم کیا پانی جو ہے وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، جبکہ پانی ویسے جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پہ ہیں، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ کسی قسم کا اس کو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور کسی مستند بزرگان دین میں سے شخص سے بھی ایسی باتیں جو ہے وہ کہیں اس پہ بھی منقول نہیں ہیں. تو یہ بڑا احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی فرض کریں کہ اس کو لے بھی لیا جائے کہ ہاں جی یہ طریقے درست ہیں، تو بھی میرا تو سادہ سا سوال ہے بھئی اگر طریقہ درست ہے اور پتہ چل گیا تو آپ علاج کے لیے اللہ کا کلام پڑھیں گے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے تو کیا نہیں پڑھیں گے؟ تو بھائی آپ لے لیں، ویسے ہی لے لیں، آپ علاج ویسے ہی لے لیں، آپ وہ علاج کریں. اور لینے کی کیا بات ہے، یہ آپ کو میں نے بھی بتا دیا. یہ تو ہم نے وہ جسے کہتے ہیں PDF بنا کے عام جو ہے وہ بانٹا ہے، آپ اس کو دیکھیے. اب جیسے نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں احادیث مبارکہ آتی ہے کہ فرض نماز پوری ہونے کے بعد فوراً آیت الکرسی پڑھ لی جائے، سنت بھی پوری ہو جائے گی. نہ صرف سنت پوری ہو جائے گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حفاظتی حصار بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر باعث برکت بھی ہے، ویسے بھی باعث برکت ہے. آیت الکرسی اس معاملے میں بہت کمال کی چیز ہے. تجربے کی بنیاد پہ، پھر وہی بات ہے، تجربے کی بنیاد پہ ہم نے تاریخ میں دیکھا، بزرگان دین کی طرف سے ہمیں ایسی باتیں پہنچی ہیں. اس حد تک ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی پہ شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں اور جنات حاضر ہو جاتے ہیں، آیت الکرسی اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اتنی زبردست چیز ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہوا ہے. ان معاملات کو صرف دیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، اور اس چکروں میں نہ پڑے کہ نہیں جی پہلے چیک کرو گے تو ہوگا تو میں کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. بھائی اگر آپ سمجھتے ہو، وہ ایک ہوتا ہے نا سمٹمز کی بنیاد پر، جو علامات ہیں ان کی بنیاد پہ، اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے کہ یار مجھ پہ کوئی بد نظری ہے،
تو ایسی صورت میں بڑا آسان طریقہ ہے، آپ سیدھا اس کا علاج لیجئے، وہ علاج کیجئے، اگر ہوگا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو کمال کی برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔